السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہر انسان کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ کی جہاں نہ دکھ ہو، نہ غم ہو اور نہ تکلیف، صرف سکون اور خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جگہ کا وعدہ کیا ہے اور اس جگہ کا نام جنت ہے۔ جنت وہ جگہ جو اللہ نے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہے، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جنت اصل میں کیا ہے، اس وقت کہاں ہے، کیا اللہ نے جنت کو بنایا ہے یا بنائے گا، اور جنتی لوگوں کو اللہ کی شان سے نوازے گا۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جنت کے لغوی معنی درختوں سے بھرا ہوا باغ ہے۔ زمین پر ہو یا آسمان پر، جنت سے مراد وہ جگہ جو پروردگار عالم نے آخرت میں مومنین اور نیک لوگوں کے لیے خلق فرمائی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص 4 چیزوں کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک معراج جسمانی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج صرف خواب یا روحانی کیفیت میں نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ انبیاء اکرام اور معجزات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی معراج کو محض خواب یا وہم قرار دے تو یہ اس کی ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے۔ دوسرا، قبر میں سوال اور جواب کا ہونا۔ موت کے بعد انسان کو قبر میں ایک عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہاں فرشتے انسان سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ ایک برزخی حقیقت ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا، جنت اور جہنم کا مخلوق ہونا۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت اور جہنم پہلے سے پیدا کی گئی ہے، محض بعد میں بننے والی نہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ دونوں موجود ہیں۔ چوتھا، شفاعت۔ قیامت کے دن انبیاء، اولیاء اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام مومنین کی شفاعت کریں گے، یعنی گناہ گار اہل ایمان کو اللہ کی رحمت سے نجات دلوائیں گے۔ اس عقیدے کا انکار کرنے والا دین سے خارج ہے۔ قرآن مجید میں بار بار جنت اور دوزخ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جنت اصل میں نیک اور پرہیزگار بندوں کے لیے ہے۔ لیکن جنت کی حقیقت اور اس کے منظر کو ہم اس دنیا میں پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنت ایک اصلی جگہ ہے جسے اللہ نے اپنے نیک اور خاص بندوں کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ یہ نہیں جانتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، بالکل ایسے ہی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں جان سکتے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ نیکی کرتے ہیں انہیں اتنا بہترین انعام ملے گا کہ ان کی آنکھیں خوشی سے بھر جائیں گی۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ناکامی اور تکلیف نہیں ہے، کمزوری، مرض اور بڑھاپا نہیں، سستی اور بے آرامی کا وجود تک نہیں۔ وہاں سکون اور خوشی ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام دارالسلام ہے۔ جب کوئی انسان جنت میں جائے گا تو اسے ایسی قدرت اور اختیار دیا جائے گا جو آج تک کسی دنیاوی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ چاہے گا وہ فوراً ہو جائے گا۔ اس کی کوئی بھی خواہش پوری ہونے سے انکار نہیں کر سکے گی، کیونکہ جنت پاک رب کی طرف سے مومنین کے لیے صرف اور صرف رحمت کا گھر ہے۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں ہوگی، یہ ایک ایسی عظیم اور شاندار بادشاہت ہوگی جس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب آپ وہاں اپنی آنکھیں اٹھائیں گے تو ہر طرف صرف بے انتہا نعمت ہی نظر آئیں گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کا سب سے ادنا درجہ رکھنے والا شخص بھی جب اپنی جنت کو دیکھے گا تو اس کی وسعت اتنی ہوگی جیسے 1000 برس کی مسافت ہو۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ اس مومنین کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص یا فرشتے اس کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ جنت کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کریں۔ وہ پر مارتے ہوئے ہزاروں برس اڑتے رہے، 30,000 سال تک مسلسل اڑتے گئے، پھر تھک کر اللہ تعالیٰ سے مزید طاقت مانگی۔ اللہ نے انہیں قوت کی
تو وہ پھر 30,000 مرتبہ پر مار کے آگے بڑھے، لیکن آخرکار تھک گئے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اتنا بتا دے کہ میں نے جنت کا کتنا حصہ طے کر لیا اور کتنا باقی رہ گیا۔ اسی دوران جنت کی ایک حور اپنے خیمے سے باہر نکلی اور آواز دی، اے اللہ کے مخلوق، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ تم نے ابھی تک اتنی جگہ طے کی ہے کہ میرے صحن سے بھی باہر نہیں نکل سکے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک حور ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور بہت سارے پھل ہوں گے، نہ کسی پر پابندی ہوگی اور نہ کسی سے روکا جائے گا۔ یعنی جنت میں ہر قسم کے پھل ہر موسم میں دستیاب ہوں گے اور آپ اپنی پسند کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور پھلوں سے وہ جو چاہیں کھائیں گے، یعنی جنت میں ہر قسم کا گوشت بھی آپ کی خواہش کے مطابق دستیاب ہوگا۔ آپ جتنی مرضی خوشی سے کھا سکتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت میں پرندے اڑتے پھرتے ہیں اور ہر پرندے کے 70,000 پر ہوتے ہیں، اور جب مومن کھانے کا ارادہ کرے گا تو ان میں سے ایک پرندہ سیدھے اس کے دسترخوان پر آ بیٹھے گا، اپنے پروں کو جھاڑتے ہوئے۔ اس پرندے کے پروں سے ہر طرف سے ایک ایسا کھانا نکلے گا جو برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ لذیذ اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ یہ کھانا کسی اور کھانے سے مشابہ نہ ہوگا، اور پھر پرندہ اڑ جائے گا اور مومن اس نعمت سے لطف اندوز ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے اختتام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری طرف سے 6 چیزوں کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، جب وعدہ کرو تو اس کی وعدے خلافی نہ کرو، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اپنی آنکھوں کو بند رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں اور زبان کو روکے رکھو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو روشن کر، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی پاک اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما، اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔